جس زمانے میں بھی انسان نے اپنی غلطی کو مان کر اللہ سے استغفار کی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اور ہر اس بندے کے لیے معجزہ ضرور کیا ہے، اور معجزے آج کے زمانے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا سچا واقعہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی متحدہ عرب امارات کے ایک بزنس مین، ایک بلینر بزنس مین سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک شیخ صاحب تھے جو کہ بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا ایک بزنس مین کے گھر آنا جانا ہوا۔ اس بزنس مین کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کی؟ اتنا شاندار بزنس کیسے بنایا؟ آپ حیران ہوں گے کہ شیخ صاحب کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے ذکر سے یہ امپائر بنائی ہے اور یہ شان و شوکت حاصل کی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوا۔ پہلی دفعہ میں کسی بزنس مین کے منہ سے یہ سن رہا تھا، پہلی دفعہ کسی پیسے والے آدمی کے منہ سے یہ سن رہا تھا کہ اس نے اللہ کے ذکر سے اتنی بڑی امپائر اور کروڑوں روپے کی جائیداد بنائی ہے۔ حالانکہ عام حالات میں پوچھا جائے تو ہر پیسے والا انسان بھی اسی بزنس مین کی طرح یہی جواب دیتا، یاد رہے کہ میں نے بہت محنت کی ہے، یہ بہت محنت سے بزنس کھڑا کیا ہے، میری سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے یہ امپائر۔ شیخ کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس ہوا اس کے جواب پر۔ میں نے اس بزنس مین سے اگلا سوال کیا کہ آپ مجھے ذرا تسلی سے بتائیے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تب اس بزنس مین نے بتانا شروع کیا کہ میں آج سے کئی سال پہلے پیسوں کے معاملے میں بہت تنگی کے عالم میں تھا، حالات بہت مشکل تھے، قرضے پہ قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ اس دعوت میں اور بھی بہت لوگ موجود اور سب اس بزنس مین کو جانتے تھے، لہٰذا جو بات وہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا وہ بالکل صداقت پر مبنی تھی، یعنی کہ وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ سب سچی تھی۔ ان صاحب نے بتایا کہ ایک دن میں مسجد میں گیا تو امام صاحب اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ اس میں اس بات کا بیان چل رہا تھا کہ اللہ سے معافی یعنی استغفر اللہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ امام صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے اللہ استغفار کرنے والوں کے غیب سے راستے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بیان زندگی میں پہلے نہیں سنا تھا، نہ ہی مجھے استغفار کی ان فضیلتوں کے بارے میں پتا تھا۔ امام صاحب نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا حوالہ دے کر بتایا کہ کس طرح نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتے تھے اور تلقین کرتے تھے۔ ان قرآنی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ کس طرح استغفار پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بشارتیں ہیں۔ اللہ بارش برساتے ہیں، مال و دولت سے مدد کرتے ہیں اور بیٹوں سے یعنی اولاد سے مدد کرتے ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ بس وہ بیان سننا تھا، میں نے اپنے آپ کو استغفار میں مشغول کر لیا، اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا استغفار کرتا رہتا تھا۔ جب بھی میں گھر میں ہوتا تو استغفار پڑھتا تھا، اتنا پڑھا کہ میری بیوی کو گمان ہونے لگا کہ شاید مجھ پر کسی قسم کے اثرات ہو گئے ہیں۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ بس میں اپنے جاگنے کی حالت میں استغفار ہی پڑھتا تھا۔ میں پڑھتا تھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف یعنی حمد و ثنا بھی کہتا جاتا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ بزنس مین بتاتے ہیں کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میری مالی حالات اور میرے گھریلو معاملات میں تیزی سے سدھار آنا شروع ہو گیا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ ابھی وہ بزنس مین کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے حالات بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے، صرف اور صرف استغفار کی بدولت۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص تھا دروازے پر جس نے اس بزنس مین کا نام لے کر کہا، یہ پیکٹ آپ کے لیے ہے۔
وہ صاحب کہنے لگے میں نے پوچھا کہ یہ پیکٹ کس نے بھیجا ہے؟ دینے والے نے کہا جس نے بھیجا ہے وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے، بس اتنی سی بات تھی کہ وہ یہ پیکٹ دے کر مجھے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ پیکٹ لے کر اندر آ گیا اور پیکٹ کو ٹٹولنے لگ گیا۔ اس کے اندر کچھ کاغذات تھے، وہ پیکٹ کافی بھاری تھا۔ میں نے وہ پیکٹ کھولا تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس پیکٹ میں 1,00,000 ارب اماراتی درہم تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہماری کرنسی میں یعنی پاکستانی کرنسی میں 1,00,000 ارب اماراتی درہم 80 لاکھ روپے بنتے ہیں، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت پیسے کی قدر بہت زیادہ تھی۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ اس پیسے کو دیکھ کر مجھے تو یقین ہی نہیں آیا، نہ ہی میری بیوی کو یقین آیا، لیکن میں نے وہ پیکٹ لے کر اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مدد اللہ کی ہے، استغفار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنا قرض ادا کیا۔ اس کے بعد وہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر تو واپسی ہی نہیں ہوئی۔ میں نے استغفار کے ذکر کو مزید بڑھا دیا، پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ میری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ کام سونا بن جاتا تھا۔ اللہ نے تو راتوں رات میری کایا پلٹ دی۔ اس سارے قصے کو سن کر شیخ صاحب نے بزنس مین سے پوچھا، اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب کیا معاملات ہیں؟ کیا آپ اب بھی استغفار کرتے ہیں یا آپ نے چھوڑ دیا؟ تو اس بزنس مین نے کہا میں آج بھی استغفار کرتا ہوں اور بہت کثرت سے کرتا ہوں، اور مجھے جو بھی ملتا ہے اسے بھی تلقین کرتا ہوں کہ وہ بھی دل کی گہرائیوں سے استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلیں سنبھالتے سنبھالتے تھک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا جس کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس قصے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن ملے، بلکہ آپ لوگ خود بھی استغفار کا ذکر اپنی زبان سے جاری و ساری رکھیں۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی معجزہ کر دیں۔ تو جب بھی استغفار کریں دل کی گہرائیوں سے کریں، اپنے اور اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ضرور معجزہ کریں گے۔